We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو آنکھ کھولتے ہی زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی پوری عمر دولت، شہرت، عیش و آرام اور عزت کے حصول میں گزار دیتا ہے، لیکن اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ دنیا چند دنوں کی مہمان ہے مگر آخرت ہمیشہ کی۔ وہ قبر جسے لوگ اندھیرا سمجھتے ہیں، اگر ایمان کے ساتھ گزاری جائے تو وہی قبر جنت کا ایک باغ بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں ناکام ہوا تو آگے کے مراحل مزید سخت ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے اعمال بتائے جو دنیا و آخرت دونوں میں ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائیں۔ انہی میں سے ایک عظیم عمل سورۃ ملک کی تلاوت ہے، جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جو بندہ قرآن کی سورۃ ملک پڑھتا ہے اس کے والدین کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر وہ دوسری مرتبہ پڑھے تو قبر کا عذاب دور ہو جاتا ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تیار فرماتا ہے۔ یہ کتنا عظیم انعام ہے ایک ایسی سورت کے بدلے جس کی تلاوت چند منٹوں میں مکمل ہو جاتی ہے۔ سورۃ ملک قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو اللہ کی بادشاہت، قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا پہلا ہی جملہ جھنجھوڑ دیتا ہے، بے شک برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ نہ دولت میری ہے، نہ طاقت، نہ عزت، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ جب انسان اس یقین کے ساتھ سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ تبارک الذی یعنی سورۃ ملک قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ یہ وہ سورت ہے جسے صحابہ کرام المنجیہ یعنی بچانے والی سورت کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، جو شخص ہر رات سورت تبارک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قبر کے عذاب سے اس کا دفاع فرمائے گا۔ ایک واقعہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہر رات سورۃ ملک پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کی قبر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو سورۃ تبارک پڑھا کرتا تھا، آج یہ سورت اس کے لیے ڈھال بن گئی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن صرف دنیاوی برکت نہیں دیتا بلکہ قبر میں بھی انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، زبان بند ہو جاتی ہے، جسم مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، تب یہی سورت مومن کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ سورت تبارک ہر مومن کے دل میں محفوظ ہو۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی اور موت اللہ کی آزمائش ہے۔ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ زندگی کا مقصد دولت، شہرت یا اختیار نہیں بلکہ عمل صالح ہے۔ جو انسان ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ جیتا ہے وہی اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ سورۃ ملک کی تلاوت سے روح کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو بندہ روزانہ
رات سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے وہ دراصل اپنی روح کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ سورت قیامت کے دن روشنی، امن اور شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اس کی ہر آیت میں روحانی طاقت ہے۔ سورت ملک کے الفاظ دل کو نرم کرتے ہیں، غرور کو توڑتے ہیں اور بندے کو اس کی حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ وہ ایک فقیر بندہ ہے جس کا سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں گناہوں کی آسانی اور نیکیوں کی کمی ہے، سورت ملک کی تلاوت انسان کے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ جب انسان سچے دل سے اسے پڑھتا ہے تو دل پر سے غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے لیے بخشش کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے تاکہ وہ دن کے گناہوں پر توبہ کرے، اور دن میں انتظار کرتا ہے کہ وہ رات کے گناہوں پر توبہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو پھر سورت ملک جیسی سورت کے ذریعے وہ ہمیں صرف بخشش نہیں بلکہ جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ جو بندہ سورت ملک کو اپنی عادت بنا لے، اس کے والدین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قبر کا عذاب مٹ جاتا ہے اور جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے! ایک سورت، چند آیات اور اتنی عظیم بشارت۔ یہی تو قرآن کا کمال ہے کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سورت ملک ہمیں اللہ کی قدرت کی یاد دلاتی ہے کہ آسمانوں میں کوئی دراڑ نہیں، زمین اپنی جگہ مضبوط ہے اور یہ سب کچھ ایک ہی رب کے حکم سے قائم ہے۔ یہ سورت دراصل ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے۔ جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے وہ اللہ کی قدرت پر یقین اور گناہوں سے اجتناب اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر نورانی ہو، قبر کی تنہائی میں سکون ہو اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، تو ہمیں سورت ملک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ یہ سورت بخشش، حفاظت اور ایمان کی علامت ہے۔ یہ ہمیں دنیا کی بے ثباتی سے نکال کر آخرت کی تیاری کی طرف لے جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں اس کے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب، سورت ملک کے وسیلے سے ہماری قبروں کو نورانی بنا۔ دعا ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔